آج کل سوشل میڈیا پر ہانٹا وائرس کے حوالے سے بہت سے سازشی نظریات پھیلائے جا رہے ہیں. ان کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہانٹا وائرس کرونا نہیں ہے. کورونا وائرس بھی سازش نہیں تھی. کرونا وائرس سے لاکھوں اموات ہوئی ہیں، یعنی ان ملینز اموات ہوئی ہیں. میرے جاننے والوں میں کئی اموات ہوئی ہیں، ہماری فیملی میں کئی اموات ہوئی ہیں، اور میں امریکہ میں ہوں. امریکہ میں تو بہت زیادہ اموات ہوئیں. اس طرح پاکستان، خوش قسمتی سے پاکستان میں اموات کم رہیں، لیکن پاکستان میں بھی اموات ہوئی تھیں. بھارت میں بہت زیادہ اموات ہوئی تھیں کرونا وائرس سے. تو کرونا وائرس ڈرامہ نہیں تھا، سازش نہیں تھی، یہ کوئی ڈیزائنڈ وائرس نہیں تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ یعنی کرونا وائرس کی اب میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک فطری وائرس تھا جو چمگادڑوں سے یعنی بیٹ سے لوگوں میں، انسانوں میں آیا. وہ کسی ایک میوٹیشن، ایک نہیں بہت سے میوٹیشن تھی، اس وجہ سے آیا تھا. کیونکہ وہ جب تک وائرس چمگادڑوں کے جسم میں رہتا ہے یا کسی اور جانور کے جسم میں رہتا ہے، ظاہر ان میں میوٹیشن ہوتی رہتی ہیں، اور وہ میوٹیشن پھر کسی طرح انسانوں میں آئی. تو وہ انسانوں میں وہ اس وائرس میں قابلیت تھی کہ وہ انسانوں کے جو جسم پہ یا جو ہمارا نظام تنفس ہے اس میں خلیوں پہ جو ریسیپٹر ہوتے ہیں ان سے وہ اندر داخل ہونے کی قابلیت تھی اس میں. اور اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ووہان میں ایک جانوروں کی مارکیٹ ہے، وہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ کسی لیب میں نہیں بنائی گئی تھی. یہ ہانٹا وائرس جو ہے یہ کرونا وائرس سے بہت مختلف ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کئی دہائیوں سے جانتے ہیں. یہ ارجنٹینا میں پہلے کئی مقامی طور پر کئی بار یہ وبائیں پھیل چکی ہیں، لیکن ہانٹا وائرس جو ہے وہ زیادہ متعدی نہیں ہے. یعنی کرونا وائرس کا تو یہ تھا کہ وہ بہت جلد دوسروں کو لگ جائے، یعنی اس کے آر ناٹ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے اوسطاً کتنے لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے. تو ہانٹا وائرس کی آر ناٹ جو ہے بہت کم ہے. اس کے علاوہ کرونا وائرس میں یہ مسئلہ تھا کہ انفیکشن کے بعد علامات دیر سے شروع ہوتی تھیں، لیکن وہ شخص جیسے انفیکشن ہے وہ انفیکشس، یعنی وہ دوسروں کو بیماری دے سکتا تھا علامات شروع ہونے سے پہلے، اس لیے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا. ہانٹا وائرس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کا انکیوبیشن پیریڈ بہت زیادہ ہے، تقریباً 30-40 دن ہے. یعنی ایک شخص جو ایکسپوجر ہے اس کے پاس 30-40 دن اس کے جسم میں رہے، تب یہ اتنی کاپیاں بنتی ہیں اس کے جسم میں کہ پھر دوسروں کو لگ سکے. لیکن اس سے پہلے اس شخص میں علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے پہلے شخص میں علامات آتی ہیں، اس کے بعد یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے پھیلے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت کلوز کانٹیکٹ ہو دو افراد میں، تب یہ دوسرے کو لگتا ہے. یعنی ہاتھ ملانے سے یا بات چیت کرنے سے نہیں لگتا. کلوز کوارٹرز میں رہیں دو لوگ تو پھر یہ لگ سکتا ہے. تو یہ جو یہ پھیلا ہے ایک شپ سے، یعنی وہ بحری جہاز جس میں سیاحوں کو سیر کرائی جاتی ہیں. تو اس کی ہسٹری کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا ہے کیسے ہوا. اس کا جینوم بھی میپ کر لیا گیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جینوم میں پچھلے 40-50 سال میں کچھ زیادہ میوٹیشنز، لیکن زیادہ میوٹیشن نہیں ہے. اور اس میں کوئی ایسی میوٹیشن نہیں ہے جو اس کو بہت زیادہ متعدی بنا دے. تو اس کا جو آر ناٹ ہے، یعنی دوسروں کو بیمار کرنے کی قابلیت، وہ اب بھی وہی ہے جو 40-50 سال پہلے تھی. یہ بات درست ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اور اگر کسی کو لگ جائے تو موت کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 30-35% ہے. کورونا میں یہ تھا کہ موت کی شرح 1% سے بھی کم تھی. لیکن اس کے کسی دوسرے شخص کو لگنے کا امکان بہت کم ہے. یہ زیادہ تر چوہوں سے پھیلتا ہے، یعنی چوہوں میں یہ جسم میں یہ وائرس ہوتے ہیں، ان کے فضلے میں ان کے جو سالڈ ویسٹ ہے یا ان کا جو پیشاب ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو اس سے یہ ہوا میں پھیلتے ہیں. اس سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے، لیکن یعنی چوہوں میں بھی اگر بہت کلوز کانٹیکٹ رہے. یہ ہانٹا وائرس کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں صرف ایک قسم ہے جو انسانوں کو لگ سکتی ہے، اور یہ اتفاق ہے ایسا کہ وہی وائرس جو ہے وہ اس بحری جہاز میں پھیل رہا ہے. تو ہمیں اب یہ پتہ ہے، ہم نے ہسٹری بھی ٹریس کر لی ہے کہ یہ کروز شپ ارجنٹینا میں لنگر انداز ہوا تھا. وہاں پہ ایک عمر رسیدہ جوڑا تھا جو ایکچولی یہ بہت مشہور بایولوجسٹ ہیں، وہ اور ان کی بیگم، وہ ارجنٹینا کے جنگلوں میں گئے تھے. وہاں پہ انہیں شوق تھا جنگلی جانوروں کو، اور خاص طور پہ بیٹس یعنی چمگادڑوں کو دیکھنے کا. تو وہاں پہ ان کو یہ شوہر کو انفیکشن لگی، لیکن پھر یہ ہے کہ چونکہ سمٹم بننے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو وہ واپس آگے جہاز پہ، جہاز وہاں سے آگے چلا گیا.
اس کے بعد یہ کروز کے دوران شوہر کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور پھر طبیعت خراب ہونے کے 3 ہی دن بعد شوہر کا انتقال، یعنی اس پہ کروز شپ پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی بیگم کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی، تو انہیں پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے خشکی پر لے جایا گیا اور ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا، لیکن وہاں وہ بھی دم توڑ گئیں۔ اس کے علاوہ بحری جہاز میں 8 یا 9 ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ وائرس لگا، اور اب ان سب کا ڈیٹا حکام کے پاس ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ، یعنی ان لوگ بحری جہاز تھے، ان کے علاوہ تک، یعنی آج کیا تاریخ ہے؟ آج 15 آ، یہ 15 مئی تک ان لوگوں کے علاوہ کسی اور شخص کو یہ وائرس لگنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس لیے ماہرین کو یہ بہت امید ہے کہ اب یہ وائرس کنٹرول کر لیا گیا ہے اور اسے مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو خاص طور پہ اب تو پھر بھی کم ہو گیا، لیکن شروع میں جب خبریں آئی تھیں تو یہ جی ایک اور سازش ہے، یہ دجال کا کام ہے، یہ لیبارٹری میں بنایا گیا ہے، یہ مغربی ممالک ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب بیانات غلط ہیں۔ یہ آپ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے بیانات کو آگے نہ پھیلیں۔ جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ حقائق کیا ہیں، تب تک اس قسم کے، خاص طور پہ جو اس قسم کے جو پینک پھیلانے والے یا جو غلط انفارمیشن دینے والے بیانات ہیں، ان کو نہ پھیلائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، کورونا کے بعد منکی پاکس آیا تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ سب کہ جی سازش ہے، جی یہ لوگ مر جائیں گے، آبادی کی دنیا کی کم کرنی ہے، اور وہی لوگ جو بہت اعتماد سے اس زمانے میں منکی پاکس کو سامراج کی سازش بتا رہے تھے، اب وہ ہنٹا وائرس کو بھی وہی کر رہے ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے کہ جن لوگوں نے کورونا وائرس کے بارے میں بہت سی غلط معلومات پھیلائی تھیں، کسی ایک شخص نے آ کے اپولوجائز کیا کہ انہوں نے غلط انفارمیشن دی تھی؟ کس نے نہیں کیا؟ یہ بہت بڑے-بڑے جو اینکرز ہیں اور جو بہت بڑے-بڑے یوٹیوبرز ہیں اور پوڈ کاسٹرز ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا تھا۔ بہت پرومیننٹ ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہ باتیں کی تھیں کہ وہ جی بل گیٹس یہ کر رہا ہے، یہ فلاں لیبارٹری میں یہ بنا تھا۔ کورونا کی بات میں کر رہا ہوں اب۔ ان میں سے کسی نے آ کے یہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ منکی پاکس کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی گئی تھی، کسی نے آ کے اعتراف نہیں کیا کہ انہوں نے غلط بات پھیلائی تھی۔ اسی طرح اب یہ وہی لوگ ہیں جو ہنٹا وائرس کے بارے میں یہ باتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو خدا را ان بات کو مت پھیلائیے، سچی نظریات کو بنا سوچے سمجھے شیئر مت کیجیے۔